يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ اکرام اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ مسلمان ساری زندگی کوشش کرتا ہے کہ اللہ کی تابعداری میں گزارے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا رہے۔ کبھی یہ نمازیں پڑھنے کی پوری کوشش کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج و زکوٰۃ ادا کرتا ہے، کبھی نوافل کا اہتمام کرتا ہے، کبھی صدقہ خیرات کرتا ہے، کبھی اپنی زبان سے اچھے کلمات کہہ کے، حتیٰ کہ مختلف طریقے اپنا کے یہ کوشش کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے پاس میرے نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں ہوں، اچھے اعمال ہوں، اور میرا رب ان اعمال کو دیکھ کے اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اپنی جنتوں میں داخل کر دے۔ یہ ایک سمجھدار مسلمان مومن کی علامت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اس تگ و دو میں رہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو۔ اور یہی بات ساری زندگی ایک ایمان والا شخص اپنائے رہتے، حتیٰ کہ اسے موت آ جاتا ہے۔ موت پر حق ہے، سب کو آنی ہے، سب کو پتہ ہے، اس میں کوئی سمجھانے والی بات نہیں ہے کہ یہ پڑھا لکھا ہے اسے پتہ ہے اور ان پڑھ کو پتہ نہیں، سب کو پتہ ہے۔ بس عقل مند وہ شخص ہے جو اس کی تیاری کر لیتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ جو معاملات ہیں، جو ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، اس کی جو تیاری کر لیتا ہے اور اس تیاری کے اندر
پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ نیک اعمال کو بجا لائے۔ یاد رکھیے مومن کبھی غافل نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ذہن میں وہ قبر کے عذاب کو اپنے دماغ میں رکھتا ہے، قبر کے اندر سانپوں کا گھر ہے اس کو ذہن میں رکھتا ہے، قبر میں بچھو بھی ہوں گے اس کو بھی سوچ کے رکھتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی جہنم کے اندر مجرمین کے لیے بہت دردناک عذاب ہے، اس کے لیے پینے کے لیے لہو اور کچلو اور پیپ کا انتظام بھی ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا سے جائے گا تو جہنم میں کانٹوں والے بستر بھی اور کانٹے دار درخت اس کی خوراک بھی ہے، اور اس کے لیے بڑے بڑے اژدہا اور بڑے بڑے کھچر کی جسامت کے بچھو بھی، وہاں ہر وقت فرشتوں کی مار بھی ہے، ہر وقت تذلیل بھی ہے، کوئی عزت رسپیکٹ نہیں ہے، کوئی احترام سے آپ کے ساتھ نہیں بولے گا۔ عقل مند شخص ہمیشہ ان باتوں کو اپنے دماغ میں سما کے رکھتے ہیں، جب بھی کبھی پٹڑی سے اترنے لگتا ہے فوراً اپنے ذہن میں لاتا ہے کہ نہیں، اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام نے اگر کل قیامت کے دن میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تو میری حالت کیسی ہوگی۔ تو اس لیے عقل مند شخص جو ہے وہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ میں نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کری، کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو نہیں چھوڑا، اور یہی فکر صحابہ کی تھی، اور یہی فکر تابعین تبع تابعین محدثین کی تھی، اور یہی فکر میرے بھائی میری اور آپ کی ہونی چاہیے کہ مرنے اور مرنے کے بعد ایک لمبا سفر ہے، ایک لمبا راستہ ہے، ایسا نہ ہو کہ اس راستے کے اندر بہت بڑی پریشانی ہے، اور یاد رکھیں اس راستے میں آپ کو حوصلہ دینے والا کوئی نہیں آئے گا۔ اگر اللہ نے پکڑ لیا، اللہ کے عذاب نازل ہو گئے تو یاد رکھیں اس قبر میں آپ کو کوئی تسلی دینے نہیں آئے گا کہ میرے دوست تسلی رکھ، حوصلہ رکھ، کچھ نہیں ہوتا، سفر کٹ جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ وہاں روئیں، چنگھاڑیں، آنسو بہائیں، پکاریں، جو مرضی کر لیں، آپ کا وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ساتھی دوست نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کر دے، اللہ ہماری آخرت اچھی کر دے، ہمارا اخروی راستہ آسان فرما دے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں کوشش کرتے ہیں نیکیوں کی، لیکن کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ مر جائیں، میں مر جاؤں، فوت ہو جاؤں اور فرشتوں کا قلم چلتا رہے اور ہماری نیکیاں لکھتے رہے؟ ظاہری بات ہے میں اور آپ سب چاہتے ہیں کہ ہمارا انجام اختتام ایسے ہو کہ ہم مر جائیں، ہم فوت ہو جائیں، ہماری قبریں بن جائیں، ہمارے جسم مٹی مٹی ہو جائیں، ہماری ہڈیاں بھی نہ ملیں، ہماری جسم کا کوئی عضو بھی نہ ملے، لیکن فرشتے ہمارے نام اعمال میں قیامت تک نیکیاں لکھتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے آپ کو کچھ اعمال کی طرف توجہ دلواتا ہوں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی فرشتوں کی کلمیں رکیں گی نہیں، فرشتوں کی کلمیں چلتی رہیں گی، فرشتے لکھتے رہیں گے نیکیاں۔ ہم مر گئے، بے نام و نشان ہو گئے، کچھ بھی نہیں، کون کدھر 10 20 50 سال بعد خاندان میں بھی کوئی نہیں جانتا ہوگا کون تھا کدھر گیا، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں ہم فوت ہو جائیں گے لیکن فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے، جب تک وہ اعمال ہوتے رہیں گے فرشتے ہمارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ آئیے میں توجہ دلواتا ہوں، اگر آپ نے یا میں نے وہ اعمال بجا لائے تو انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی اللہ ہماری قبر ٹھنڈی کر دے گا، مرنے کے بعد بھی فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں نیکیاں بڑھاتا رہے گا۔ اور اگر آپ کی زندگی میں وہ اعمال نہیں ہیں تو کوشش کیجئے کہ انشاءاللہ زندہ ہیں، ابھی زندہ ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ایمان کی حالت میں، اللہ کا شکر ہے اللہ کے بندے ہیں۔ اگر آپ کی زندگیوں میں یہ اعمال ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں ہیں تو اس کو بجا لائیں تاکہ ہم جب مر جائیں ہمارا
جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب انسان مر جاتا ہے عمل دنیا سے کٹ جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں صدقہ جاریہ یہ جاری رہتا ہے جب تک آپ نے دنیا میں جتنے بھی آپ نے ایسے اعمال جو بھی آپ کے سامنے ذکر کریں گے بجا لائے اور فوت ہو گئے، اب جب تک وہ کام جاری رہیں گے فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ایسا خوش نصیب شخص، کیا بات ہے اس کی کہ مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں۔ یقین جانیے ایک ذرہ برابر برائی ہمیں جہنم میں ڈال سکتی ہے، ایک ذرہ برابر نیکی اگر بڑھ گئی تو اللہ ہمیں جنتوں کا وارث بنا سکتا ہے۔ ایک ایک نیکی کو ناپ تول کے پیمائش کرے، اور جس طرح نئے نویلے نوٹوں کو گنتے ہو نا کہ کہیں ایک نوٹ کاپی میں کم تو نہیں ہے، مجھے مزدوری میں تھوڑے 10-50 کم تو نہیں مل گئے، اللہ کی قسم نیکیاں بھی شمار کیا کرو۔ آج میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، نہیں ہوتی نا اندازہ کر لیا کرو، آج میں نے یہ کام کیے ہیں، مجھے اللہ سے امید ہے کافی ذخیرہ اکٹھا کر لیا ہے۔ روز کی بنیاد پہ فکر کرو، روز کی بنیاد پہ۔ اور یارو سفر بڑا لمبا ہے، بڑا ہی لمبا ہے اور بڑا ہی کٹھن راستہ ہے، بڑا ہی مشکل راستہ ہے، جس سے نبی بھی ڈرتے رہے، جس سے صحابہ بھی ڈرتے رہے، تابعین تبع تابعین، محدثین ائمہ اکرام ڈرتے رہے، اللہ کے ولی ڈرتے رہے، سارے ہی ڈرتے رہے سفر کے لیے۔ نہیں ڈرتے تو آج 1400 سال بعد آنے والے میں اور آپ نہیں ڈرتے ہیں۔ اس لیے ان اعمال کو بجا لائیے، انشاءاللہ اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری یہ نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھے گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو صحیح ابن خزیمہ میں بھی موجود ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، اور سنن بہقی کے اندر بھی ہے، اور مسند احمد کے اندر بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں وہ چیزیں نہ بتاؤں جو مرنے کے بعد بھی تم کو فائدہ دیتی رہے، مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے فائدہ مند نیکیوں والی ثابت ہوں، کہ تم مر جاؤ گے اور تمہارے لیے اللہ نیکیاں لکھتا رہے گا۔ اللہ اکبر، کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں ہوں میرے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ جو ہمیں اس طرح کے ہدیے تحفے دے گئے کہ یہ کر لو، مرنے کے بعد بھی تمہاری قبر ٹھنڈی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے علم علمہ ونشر، علم جو اس نے سکھایا اور اس کی تشہیر کی۔ یقین جانیے آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ علم عالم کے پاس ہے، عالم تو بہت بڑی چیز ہے، اگر یہ عالم کی بات ہوتی تو پھر نہ میں عالم ہوں نہ آپ عالم ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، ہم تو طالب علم ہیں دین کے چھوٹے۔ عالم وہ تو بڑے بڑے مجتہد، بڑے بڑے محدثین، ان کو کہتے ہیں عالم۔ یہ تو ہم جیسے بیکار لوگوں کو آپ کہہ دیتے ہیں، ورنہ عالم کی جو حقیقت ہے وہ ان مجتہدین کے لیے ہے، محدثین کے لیے ہے، ان لوگوں کو عالم کہا جاتا ہے۔ آپ کے پاس علم ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، جتنا بھی ہے اس علم کی آگے تشہیر کریں۔ یقین جانیے اتنا زبردست موقع ہے آپ کے پاس اور میرے پاس۔ دیکھیں میرے پاس آپ لوگ آتے ہیں، کچھ سیکھ جاتا ہے، کوئی نمازی بن جاتا ہے، کوئی اللہ سے ڈرنے والا بن گیا، کوئی قرآن پڑھنے والا بن گیا، کوئی حرام سے بچنے والا بن گیا، کوئی میری بہن پردے والی بن گئی، حیا والی بن گئی، کوئی میری بیٹی دین کی راہ پہ چل پڑی۔ اللہ کی قسم آپ جب تک وہ نیک اعمال کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، میں مر بھی گیا تو انشاءاللہ میرے نامہ اعمال میں اللہ نیکیاں لکھتا رہے گا۔ اور یہ کام آپ کیوں نہیں کرتے؟ یہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے بھی دوست ثواب ہے، ہلکا حباب ہے۔ میں نہیں کہتا آپ مولوی صاحب بن جاؤ، ڈرتے ہیں نا لوگ مجھے مولوی نہ کہہ دیں، لوگ مجھے مولوی نہ کہہ دیں۔ اللہ اکبر۔ چلے اس بات سے ڈرتے ہو نہ بنو،
لیکن اتنا تو کر سکتے ہو نا، اپنے حلقہ احباب کو روزانہ کی بنیاد پہ نہیں، ہفتے 10 دن کے اندر کبھی اکٹھا کر لو، آؤ یار چائے پیتے ہیں یار، اور وہاں بیٹھ کے کہو یارو دیکھو اگر ہم میں سے کوئی نماز نہیں پڑھتا تو یارو کل قیامت کے دن جب نمازی جنت میں جا رہے ہوں گے تو ہم مڑ کے دیکھیں گے میرا فلاں دوست نہیں ہے۔ دوستوں میں چاہتا ہوں ہم سارے اللہ کی جنت میں جائیں، آؤ آج سے عہد کرتے ہیں نمازی بن جائیں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر ایک تمہارا دوست بھی نمازی بن گیا نا، اور اس نے اپنی اولاد کو بھی بنا دیا، اور اس کی اولاد نے اپنی اولاد کو بنا دیا، اور اس کی اولاد نے اپنی اولاد کو بنا دیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے تم مر جاؤ گے، ہم مر جائیں گے، لیکن ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں مسلسل لکھی جاتی ہیں۔ یہ ہے علمہ ونشرہ، کہ یہ سکھایا بھی اور آگے نشر بھی کیا۔ جتنا علم آپ کے پاس ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے حدیث سنی تھی، نہیں حوالہ آتا، آپ کو نہیں آتا نا، آپ اس سے بات تو کریں نا، اپنے الفاظ میں بات کریں۔ قرآن کی آیت سنی ہے، آپ کو ترجمہ مفہوم سمجھ آ گیا تھا، اس کو آگے بیان کریں۔ اللہ کی قسم ہے ایک بندہ اگر آپ نے صحیح کر لیا نا، ایک بندہ تو سونے کے اونٹ سے زیادہ بہتر ہے، قیمتی اونٹ سے زیادہ بہتر ہے۔ اور یارو کیوں نہیں لگتے اس کام پہ؟ مولویوں کے ذمہ نہ لگاؤ، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، تم اپنا کام کرو، اور قبر میں ریاض الرحمان نہیں آئے گا، اور ریاض الرحمان کی قبر میں اور کوئی نہیں آئے گا، ہر کوئی اپنا اپنا جواب دے ہے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ مرنے کے بعد میں مر جاؤں اور میری نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اگر آپ نے ایک شخص کو سود کھانے سے روک لیا، آپ نے ایک شخص کو حرام کھانے سے روک لیا، دوست کا ہاتھ پکڑ لے، یار تو شراب نہ پیا کر، میں نہیں چاہتا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے تو شرمندہ ہو، میرا یار ہے، تو شرمندہ نہ ہو، اللہ تجھے عذاب نہ دے دے، ناراض نہ ہو جائے، دیکھ اس سے باز آ جا۔ اگر تو نے روک لیا، اللہ کی قسم تیری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی اسی طرح زنا کرتا ہے، اس کو روک، سمجھا۔ اور یہ ہے علمہ، علمہ، یہ وہ علمہ نہیں ہے جو مدارس میں صرف بیٹھ کے پڑھایا جاتا ہے، وہ علم وہ عالم حاصل کرتے ہیں اور سکھاتے سیکھتے ہیں۔ اللہ کے بندو آپ سکھاؤ، جو آپ کو اچھی بات آتی ہے سکھاؤ، مر جاؤ گے اور قبر میں جانے کے بعد بھی اللہ اکبر نیکیوں کا سلسلہ رکنے نہیں پائے گا۔ صدقہ جاریہ ہے یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ۔ کسی بھی فیلڈ میں آپ دفتر میں ہیں، روڈ پہ ہیں، آپ کہیں پہ بھی، حتیٰ کہ بس میں بیٹھے، آپ کے ساتھ کوئی بیٹھ گیا، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک، تو آپ سلام کریں، مسلمان ہیں آپ، کیوں کافروں کے ملک میں تھوڑی پھر رہے، اس سے دعا سلام کریں اور پوچھیں یا اللہ ہی ایک میرے دوست ہیں، مجھے بڑی پیاری بات ہے، جب بھی مجھے فون کرے گا، میسیج اب آڈیو کرے گا، سب سے پہلے گا کیا حال احوال ہیں، مجھے بتائیے آپ کے ایمان کی کیفیت کیسی ہے، آپ کے ذکر اذکار کیسے جا رہے ہیں، آپ کی نمازیں کیسی جا رہی ہیں، نوافل کیسے جا رہے ہیں، تلاوت کا حال تو آپ نے بتایا نہیں۔ ہر مرتبہ جب بھی میسیج کرے گا 5-7 اہم چیزیں مجھ سے پوچھے گا، آپ کے اس بارے کے اندر آپ کے ایمان کی کیا کیفیت ہے۔ اور واللہ جب کبھی سستی آنے لگتی ہے اور کبھی اس کا میسیج آ جائے تو اپنے آپ میں شرمندہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو درست کر لیتے ہیں۔ آپ بھی کریں یہ کام۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز نیک اولاد جو اس نے چھوڑی تھی، نیک اولاد، اللہ اکبر، سب سے قیمتی سرمایہ نیک اولاد، سب سے قیمتی۔ ایم بی کیا ہوا اور یہ قیمتی نہیں ہے، سی ایس ایس کیا ہوا یہ قیمتی نہیں ہے، اس سے جناب ایم بی بی ایس کیا یہ قیمتی نہیں ہے۔ قیمتی کیا ہے؟ جو میں نے پچھلے جمعہ کے اندر کہا تھا، پچھلے سے پچھلے جمعہ کے اندر، کہ جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ 12 بیٹوں کو بٹھا کے کہہ رہے تھے بیٹا تمہیں دنیا دے کے نہیں جا رہا لیکن تمہیں وہ چیز دے کے جا رہا ہو کہ جب بھی تم کہیں سے گزرو گے لوگ کہیں گے حق والے کا بیٹا تھا، حق والے کا بیٹا ہے، اور یہ نیک شخص کا بیٹا ہے، نیک بیٹا ہے، عالم بیٹا ہے، دین والا بیٹا ہے۔ اللہ کی قسم اصل کامیابی یہ ہے اپنی اولاد کو نیک بناؤ۔ یار بزنس مین بنے کوئی حرج نہیں، آپ کا بیٹا بزنس مین کوئی مسئلہ نہیں، آفیسر بنے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اسے صالح بناؤ، نیک بناؤ۔
وہ جہاں کہیں بھی ہوگا اپنا کام کرے گا اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کرے گا، نماز کا اہتمام کرے گا۔ کتنے میری نظر میں دوست آ رہے ہیں جو دنیا سے چلے گئے اور ان کے بیٹے اللہ کی قسم 5 وقت کے پکے نمازی اور کاروباری بھی ہیں، حلال کھاتے ہیں، حرام نہیں کھاتے۔ کیا خیال ہے؟ وہ دنیا میں ایک کاروباری بندہ ہے، چلا گیا، آگے بچے نمازی بن گئے، نیک بن گئے، روزے دار بن گئے، زکوٰۃ دینے والے، صدقہ دینے والے۔ وہ فوت ہو گئے، اس کے بچے، ان کے بچے ماشاءاللہ کاروبار بھی کر رہے ہیں، نمازی بھی ہیں، اور انہوں نے اپنے بچوں کو بھی آگے ان کو بھی نمازی بنا دیا۔ کیا خیال ہے؟ جو فوت ہو گیا اس کے بچوں کا نیک ہونا اسے قبر میں فائدہ نہیں دے گا، اس کے پوتوں کا نیک ہونا اسے فائدہ نہیں دے گا، اس کے دوتوں کا نیک ہونا اسے فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ کی قسم ہے سارا فائدہ ہے۔ وہ مر گیا لیکن اپنے عمل کو زندہ کر گیا، اپنی نیکی کو زندہ کر گیا، اور جب تک اس کی نسل میں نمازی آتے رہیں گے اللہ سب کے برابر اس کے لیے نیک اعمال لکھتا ہے، نیک اولاد۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فوت ہو جاتا ہے نا، صبح و شام اس کو اس کا محل جنت میں، جنت کا دکھایا جاتا ہے، اس کو دکھایا جاتا ہے صبح و شام، جنت میں یہ تیرا محل ہے۔ اللہ اکبر، یہ تسلیاں دیتا ہے میرا اللہ۔ جب تم اللہ والے بن جاؤ گے اور جب محمد رسول اللہ والے بن جاؤ گے پھر اللہ تسلیاں دیتا ہے، تسلیاں۔ صبح و شام فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے یہ دیکھ جنت میں تیرا محل۔ شام ہوتی ہے پھر کہتا ہے دیکھ تیرا جنت میں محل۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ عرصہ اس کو محل دکھایا گیا، اور کچھ عرصے کے بعد اس محل کی تصویر بدل گئی۔ فرشتے نے کہا یہ تیرا محل ہے جنت کے اندر۔ اس نے کہا یا اللہ میرا محل جو پہلے تھا وہ بھی عالی شان تھا، لیکن اب جو مجھے کئی دنوں سے دکھایا جا رہا ہے اللہ یہ تو اس سے کئی درجے عالی شان ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مجھے یہ عالی شان محل پہلے سے زیادہ عظیم، پہلے سے زیادہ خوبصورت، اللہ اتنا بڑا محل جنت میں بدل کیسے گیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جواب دیا میرے بندے تیری پیچھے جو نیک اولاد ہے تیرے لیے استغفار کرتی ہے، کثرت سے نیک اعمال کرتی ہے، اس کے بدلے اللہ نے جنت میں تیرے محل کو مزید خوبصورت کر دیا۔ نیک اولاد چھوڑ کے جاؤ نا یار، اور شرابی چھوڑ گئے، حقہ پینے والے چھوڑ گئے، بے پردہ چھوڑ گئے، بے نمازی چھوڑ گئے، حرام کھانے والے چھوڑ گئے، زنا کرنے والے چھوڑ گئے، عورتوں کی عزت بدنام کرنے والے چھوڑ گئے، اور پکے بے دین چھوڑ گئے، سیکولر چھوڑ گئے، بے دین چھوڑ گئے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے پھنس جاؤ۔ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کوشش ہی نہیں کی، بچے ہیں خود ہی سمجھ جائیں گے، جدید دور ہے خود ہی سمجھ جائیں گے، پتہ اس وقت چلتا ہے۔ یہ بعد میں نہ کہا کریں دعا کر دیں جی بچہ بگڑ گیا، پہلے سمجھ نہیں تھی آپ کو تیرا بچہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کن دوستوں میں بیٹھ رہے ہیں، کن کے ساتھ بیٹھ کے حقے پی رہے ہیں، کن کے ساتھ بیٹھ کے شیشے پی رہے ہیں، کن کے ساتھ کیپسول کھا کے ساری رات ڈانس کر رہے ہیں۔ کبھی موبائل چیک کیا تو نے؟ تیری جرت نہیں ہے۔ تیرا بیٹا کہہ دے گا تیرے منہ پہ بابا یہ پرائیویسی ہے میری۔ کبھی بیٹی کو کہا ہے موبائل دکھاؤ میرا بیٹا؟ ہے ہمت؟ اللہ اکبر۔ اور یارو یہ مروت یہ محبت نہیں ہے، بلکہ اپنے بچوں سے دشمنی کر رہے ہو۔ اپنے بچوں کے اوپر پوری نگہداشت، پوری کوشش لگا دو، مال تم لگاؤ، وقت تم لگاؤ، گھر تم دو، اے سی تم لگوا کے دو، ڈبل بیڈ تمہارے، میٹرس بہترین ڈال کے، اور بعد میں بچہ کہے میں نماز نہیں پڑھتا، اس کی جرت ہے۔ محبت کرو، پیار کرو، شفقت کرو، نرمی کرو، سب کچھ، لیکن اللہ کے دین کے معاملے میں نرمی نہیں۔ یہ بات باور کرا دو اپنی اولادوں کو،
اپنے بچوں کو واضح کر دو تو میرا لخت جگر ہے، میری جان ہے، میری آنکھوں کی تو ٹھنڈک اور نور ہے، تو میرا بڑا پیارا ہے، میری بیٹی تو میری عزت ہے، میرا وقار ہے، سب کچھ تم ہو، لیکن یاد رکھو میرا سب کچھ بھی تمہارے لیے، لیکن جب تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پامال کیا تو میرا بیٹا پھر یہ محبتیں نہیں رہے گی، میں تمہارے اوپر سختی کروں گی۔ انہیں سمجھاؤ، بٹھا کے سمجھا دو۔ جس دن یہ بات ان کے دماغوں میں بیٹھ گئی، اللہ کی قسم وہ اولاد آپ دنیا سے چلے جائیں گے، اور وہ نیک اولاد وہ آپ کے نام اعمال میں وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ تو مولویوں نے ڈھنگ بنایا ہے، ہر جمعرات مولوی آ جاتے ہیں، ہر جمعرات کیا ہے جی جمعرات فوت شدہ کے لیے ختم پڑھنا ہے۔ کیوں بھائی؟ تو فوت شدہ کا چاچے کا پتر ہے، تو کون ہے؟ مولوی صاحب اپنے باپ کی فکر کر، اپنی ماں کی فکر کر۔ میرا باپ ہے، میری ماں ہے جو دنیا سے گئی، میں جانوں اور میرا اللہ جانے، میں کروں گا خود۔ یہ مولوی صاحب جو پیڑ ہے آ کے 100 500 200 حیرت ہوتی ہے، بدنام کر کے رکھ دیا۔ ان ملاؤں نے کوئی شخص اپنے بچے مدرسے میں دینے کو تیار نہیں ہوتا، کہتا یار ملا، اور میں صبح مارکیٹ میں بیٹھتا ہوں، آ کے بیٹھ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین پڑھ کے دیو جی 50 روپے، پھر اگلی دکان دیو جی 50 روپے، پھر اگلی دکان۔ اور مولوی تیری نعتوں نے کیا کیا؟ ایک تو لوگوں کو قرآن سے دور کیا، دوسرا لوگوں کو اپنی اولاد مدرسے میں بھیجنے سے روکا۔ تو 50 کے پیچھے دکانوں پہ جاتے ہیں، اور بے دین لوگ جو بیٹھے ہیں دکانوں پہ، کچھ وہ جناب احترام مولوی آ گئے، یار 50 دینے پڑے، اور 2 یار چلو 10 آیتیں پڑھ جاؤ، انا للہ و انا دیکھو میرا باپ ہے، میری ماں ہے، یہ کون سے تو ختم اٹھا کے لے آئے؟ کدھر سے لائے؟ ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا، عثمان علی نے کیا۔ جب ان کے محمد نے نہیں کیا تو انہوں نے کیا کرنا تھا؟ ہم نہیں کریں گے، میں خود کروں گا اپنے باپ کے لیے، میں خود کروں گا اپنی ماں کے لیے۔ پھر اٹھائیں نہ ذرا ہاتھ، اللہ سے ذرا دعا تو کریں، ذرا آنکھوں میں آنسو تو لائیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ جنت میں تمہارے ماں باپ کے درجات کو بلند کر دے گا۔ یہ طریقہ آپ سجدہ کریں گے، اللہ ان کو اجر دے گا، آپ کو بھی دیں گے، برابر ان کو دے گا۔ آپ رکوع کریں، آپ قیام کریں، آپ صدقہ کریں، خیرات کریں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے یہ اعمال شیخ عبد القادر جیلانی کو مل کیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے محمد رسول اللہ کو دیے، محمد رسول اللہ نے اللہ کو دیے، اللہ نے پھر فرشتوں کو دیے، فرشتوں نے پھر جا کے قبر میں میرے اماں اور ابے کو دیے۔ تم کہو الف لام میم، اللہ کی قسم ہے اللہ تمہیں بھی 30 نیکیاں دے گا، تمہارے ماں باپ کو خود بخود دے گا، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو پتہ ہے اس پہ محنت کر کے گئے اس کے ماں باپ، محنت کر کے۔ اللہ اکبر، نیک اولاد اپنی اولادوں کو نیک بنائے، واللہ بہت بڑا صدقہ جاریہ، بہت بڑا صدقہ جاریہ، اور سب سے بہتر کمائی نیک اولاد۔ یہ کوٹھیاں کاریں، یہ بزنس اللہ نے دینے کو دے دیا، اللہ نے لکھا 4 مہینے پیٹ کے اندر تھا، اللہ نے لکھ دیا کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیا کچھ دوں گا، کتنا مال کمائے گا، کب موت آئے گی، ختم۔ یہ رب کے ذمہ ہے، تیرا کام ہے محنت کر بس، ٹھیک، اپنی اولاد کو نیک بناؤ، اور اس کے بعد اس نیک اولاد کی پیروی کرو، ان کے پیچھے رہو۔ ان کی سستیاں بھائی انہیں نہیں پتا، وہ بچے ہیں، نوجوان ہیں، وہ معاشرے کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ آپ ان کے سر پہ رو، میرا پتر جہاں سستی آنے فوراً سے پہلے پہنچ۔ اللہ تعالی ہماری اولادوں کو نیک بنا، اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہمارے بچوں کو متقین کا امام بنا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد نیک اولاد کے بعد مصحف جو اس نے وراثت میں چھوڑا، ایک تو مصحف ہے قرآن کریم، اس سے مراد قرآن کریم۔ دیکھیں آج قرآن کریم ہاتھوں سے نہیں لکھا جاتا، پرنٹ شدہ قرآن کریم مل جاتا ہے،
ٹھیک ہے، اسے لے اور جا کر کے اس کو صدقہ جاریہ کریں، جا کے ایسے مسجد میں نہ رکھ دیں، تھوڑا کوشش کیا کریں نیکی حاصل کریں، وہاں جائیں جہاں شعبہ حفظ قائم، قاری صاحب سے ملیں، قاری صاحب سے محبت و شفقت سے پیش آئیں، ادب و احترام کے حفظ میں آپ کو جب بھی قرآن چاہیے ہو حفظ کے لیے میں خادم حاضر ہوں، آپ فون کیجئے گا، جو کہیں گے مل جائے گا، لیکن جو بچہ اس قرآن کریم سے دیکھ کے حفظ کرے گا، جب تک وہ قرآن یاد کرے گا اور جب تک قرآن یاد رہے گا اور وہ مصحف سنبھال ہوا جب تک وہ جاری رہے گا، آپ مر بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ آپ کی نیکیاں نہیں رکنے دے گا۔ مشکل کام کوئی مشکل نہیں، واللہ ملتان میں ہمارے ایک دوست ہیں اسپیشلی کہا، ٹھیک ہے، ایک نہیں 3 ہے بھائی، اسپیشلی کہا جب قرآن چاہیے ہو آپ نے ہمیں حکم کرنا، کسی کو کہنے کے لیے ہم نے سینکڑوں قرآن، ایک نہیں 2 نہیں، میں نے بذات خود سینکڑوں قرآن پورے ضلع ملتان کے علاوہ دوسرے ضلعوں کے اندر بھی مدارس میں تحقیق کر کے ہم نے بھیجے، میرے تو پیسے بھی نہیں لگے بھائی، ہم تو وہ ٹریڈر ہیں، چلیں دوسرا لفظ بروکر کہہ لیتے ہیں کہ بھائی ہم ادھر سے لیتے ہیں اور ادھر دے دیتے ہیں، اس کو بھی اجر مل گیا، اس کو بھی مل گیا، اور درمیان میں ان فقیروں کو بھی مل جاتا ہے الحمدللہ۔ اللہ نے یہ مقام دین کی وجہ سے، اللہ کے دین کی وجہ سے ہم بھی برابر کے شریک ہو جاتے ہیں۔ قرآن دوسرا معنی، اللہ نے جس کو جتنا علم دیا اس کو تحریر کر کے آگے نشر کرے، یہ بھی مصحف میں آتا ہے، یہ نہیں کر سکتے۔ آپ کسی عالم کو کہیں جناب آپ کوئی کسی موضوع پہ کتاب لکھنا چاہتے ہیں، یہ لکھنا چاہتے ہیں، چلیں وہ لکھیں، آپ اس پہ جتنا خرچہ ہوگا میں کروں گا، آپ کے جتنے دن لگیں گے اس کے پیسے بھی میں دوں گا، آپ لکھیں، خرچہ میرا۔ جب وہ کتاب چھپ کے مارکیٹ میں آپ تقسیم کریں، جب تک پڑھی جاتی رہے گی اس پہ عمل ہوتا جاتا رہے گا، جو جو عمل کرے گا اللہ آپ کے نام اعمال میں اس کو نیکیاں جاری کرے گا۔ مصحف، قرآن، کتاب، اس کو نشر کریں، اس کو آگے پھیلائیں، اس کو چلائیں، اور اسی طرح اللہ اکبر مسجد، یہ بھی ایسا عمل ہے، مسجد بناؤ کہ جب تک یہ قائم ہے میرے بھائی پھر آپ کے نام اعمال میں نیکی، اور مسجد سے جڑی ہر چیز مسجد کا حصہ ہے، مسجد کے واش روم، مسجد کی جوتیوں کا ایریا، مسجد کے امام صاحب کی رہائش، مسجد کے ساتھ جو کچھ جڑا ہوا ہے سب کچھ آپ تعمیر کروائیں، نہیں پوری کروا سکتے حصہ ڈالیں، یار کچھ نہیں ہو سکتا 10 اینٹیں لے کے دے، 100 اینٹیں لے کے دے، یار یہ میرا حصہ، ایک بوری سیمنٹ کی لے کے دے، زمین خریدی جا رہی ہے 5000 دے، میرا حصہ ڈال، یار اس زمین میں اگر آپ کو 1 انچ بھی حصے میں آ گیا، 1 انچ۔ ایک صحابی نے چھوٹی سی مسجد بنائی، نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گھر میں چھوٹی سی مسجد بنائی ہے، اتنی چھوٹی ہے کہ بامشکل میں نماز پڑھ سکتا ہوں، کیا یہ اللہ مجھے اس کے بدلے جنت میں محل دے گا؟ چھوٹی سی مسجد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او تیری مسجد تو پھر بڑی ہے، اگر کسی نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنا دے گا۔ آؤ اس طرح بناؤ مسجد، دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ کو مسجد، اور کچھ سب سے زیادہ محبوب جگہ اللہ کی مسجد ہے، جہاں ہم آنے کو تیار نہیں ہوتے، کچھ گھروں میں نمازیں پڑھنے لگے اور کچھ جناب دکانوں پہ پڑھ رہے ہیں، مسجدوں میں نہیں۔ مسجدیں جس نے مسجد بنائی چاہے چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا، یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے، جب اس میں حصہ ڈالیں انشاءاللہ۔ فوت بھی ہو گئے تو یارو کلمے فرشتوں کی چلتی رہیں گی جب تک مسجد قائم ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کا سلسلہ رکنے نہیں پائے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد مسافر خانے، پہلے چونکہ سفر ہوتے تھے، لوگ گھوڑوں پہ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے،
جب کبھی تھک گئے کوئی جگہ نہ ملی کھڑے ہیں اب کہاں جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسافروں کے لیے کچھ بنا دیکھے مسافر کوئی مل گیا ہے آپ نہیں جانتے اس کے پاس چاہے لینڈ کروزر ہے بڑا مالدار ہے اور آپ کے پاس کوئی پیسہ جیب میں نہیں ہے سوائے زکوٰۃ کے کوئی پیسہ نہیں ہے جیب میں سوائے زکوٰۃ کے اور وہ بندہ کوئی چیز مانگ رہا ہے اس کے پاس نہیں ہے پیسے بھی نہیں ہیں آپ اپنی جیب سے زکوٰۃ کا مال نکال کے اس سے وہ چیز اس کو لے دیں اللہ تعالیٰ آپ کی زکوٰۃ قبول کرے گا سورۃ توبہ کے اندر مسافروں پہ زکوٰۃ لگانے کا مسئلہ موجود مسافر وہ یاد رکھیں مسافر جنت کا ذریعہ بن گیا جس نے کسی مسافر کو راہ دکھائی اللہ اسے جنت کی راہ دکھائی فرمایا کہ جو مسافر کھانا بنواتا ہے اس وقت تو یہ سلسلہ تھا آج کل کیا کریں بھائی آج کل دیکھیں آپ کسی گاؤں کے اندر آپ کی زمین ہے روڈ کے اوپر وہاں چھوٹا سا ایک شیڈ بنائیں ٹھنڈے پانی کا اہتمام کریں بیٹھنے کے لیے 4 پائیاں کرسیاں لگا دیں اور جناب صاف ستھرا کر کے رکھ دیں جو مسافر تھکے ہارے گا بریک لگائے گا یار پانی بھی ہے مصلی بھی پڑا ہے منجے بھی پڑے آ کے بیٹھے پانی پیے آرام کرے نماز پڑھے جب تک یہ مسافر خانہ قائم رہے گا اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتا رہے گا چلیں دیہات میں نہیں ہے شہر میں یہ ہمارے میٹرو اسٹیشن کے ساتھ باہر نکلیں مختلف جگہ پہ لوگ کھڑے ہو کے انتظار کرتے ہیں گاڑیوں لیکن دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں آپ وہاں ایک چھوٹا سا شیڈ بنوا دیں تھوڑا سا پانی کا انتظام کروا دیں یقین جانیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب تک یہ قائم رہے گا اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتا رہے گا انشاءاللہ اللہ اکبر یہ صدقہ جاریہ ہے اور اس کے بعد نہر کا جاری کرنا یہ بھی صدقہ جاری ہے دیکھیں مسلمانوں کے تاریخ میں کچھ حکمران آئے ہیں جو عالم تھے ورنہ اکثر جاہل ہیں اب بھی ایسی دین سے آ رہی نکمے پتہ ہی کوئی نہیں کوئی قل اللہ احد کے اندر غلطیاں کر رہا ہے کوئی کہاں کر رہا ہے پتہ ہی کوئی نہیں اگر ہمت کر کے اسلامی ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن نہیں آتا باتیں الٹی پلٹی کر رہے اسلام کی تاریخ میں کچھ ایسے حکمران آئے جو عالم تھے اور ان میں خلیفہ ہارون الرشید بھی عالم بھی تھے اور علماء کی قدر بھی کرتے تھے ان کی بیوی کو ایک خواب آیا خواب جو آیا ان کی بیوی کا نام تھا زبیدہ خواب جو آیا وہ بتانے کے قابل نہیں ہے اب وہ انتہائی برا خواب تھا بڑی پریشان ہے اور وہ زبیدہ جو تھی وہ بڑی متقی نمازی پرہیزی خاتون تھی انتہا درجے کی تقوی والی پریشان ہو گئی خلیفہ ہارون الرشید نے علماء کو بلایا بڑے بڑے علماء آئے اے سب کہیں جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس خواب کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ایک عالم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پہ بڑا عالم تلاش کرنے کے لیے لوگ نکلیں گے اور ان کے اونٹوں کی گردنیں ٹوٹ جائیں گی سفر کر کے جوتے ٹوٹ جائیں گے لیکن ان کو بڑا عالم نہیں ملے گا سوائے میری مسجد نبی کا امام ہوگا اس وقت کا مسجد نبی کا امام مالک تھے رحمہ ان سے پوچھا گیا جب انہیں پوچھا گیا اور کچھ لوگ ابن سیرین کے حوالے سے بھی لکھتے ہیں لیکن مجھے اس کی سند کا پتہ نہیں امام مالک نے کہا یہ جو خواب دیکھا نا آپ نے میرے قرآن اور سنت کے مطالعے کے مطابق اس کی تعبیر یہ ہے امت پہ ایک بہت بڑی مشکل آئے گی اور اللہ آپ سے حل کروائے گا اللہ آپ سے حل کروائے گا آپ اندازہ کریں اب لوگ کچھ خواب دیکھتے ہیں پوٹھے سیدھے وہ ڈر جاتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا یہ خواب اتنا برا ہے نہ قابل بیان ہے لیکن اس کے بعد اس کی تعبیر اتنی عظیم ہے کہ فرمایا کہ اس امت پہ ایک بڑا وقت آئے گا اور اس میں آپ کھڑی ہوں گی آپ کے ہاتھ سے اللہ کام کروائے گا اللہ وہی ہوا خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف لا الہ الا اللہ کی حکمرانی تھی اللہ کی شہنشاہیت اور حاکمیت قائم تھی مسلمان آ رہے تھے حج کرنے کے لیے رش بڑھ گیا
پانی کی کمی تھی شدید، لوگ بڑے تنگ ہوتے تھے، پینے کو پانی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے عرفات کی گرمی اور یہ حاجیوں کے لیے گرمی آج تک سعودی گورنمنٹ زور لگا چکی ہے، پھر بھی وہ کمی پوری نہیں ہو سکی۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی کو پتہ چلا، انہوں نے کہا اپنے خامد کو، کہا میرے والد نے جو میرا حصہ دیا تھا کتنا ہے؟ اس نے کہا تیرے والد نے جو حصہ دیا تھا وہ اتنا سونا تھا، اتنا سونا تھا کہ ایک بڑا کمرہ میرا سونے سے بھرا ہوا۔ تو غریب عورت نہیں تھی، یہ بھی بڑی حیرت کی بات، امیر ہو اور اللہ سے ڈرنے والے، امیر ہو اللہ رسول کی تابعدار، امیر ہو پردے والے، ورنہ یہاں تو تھوڑے سے امیر ہوتے ہیں پہلے برقع اترتا ہے، فرنٹ سیٹ پہ آ جاتی ہے باجی، پھر اس کے بعد دوپٹہ اترتا ہے، پھر بال کھلتے ہیں اور پھر کپڑے شارٹ ہونا شروع ہو جاتے۔ کیا ہے جی؟ امیر ہے، اس کائنات کی سب سے امیر ترین خاتون سیدہ فاطمہ زہرا، ایسے ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا تھا میری میت کو بھی کوئی غیر مرد نہ دیکھے، کوئی غیر مرد، امیر بنے۔ اور یہ غریب ہے، امیر تو ہے جس کے نام اعمال نیکیوں سے بھرے ہوئے، وہ جنت کی خواتین کی سردار فاطمہ بنت محمد۔ زبیدہ کہتی ہیں میرا وہ سارا میرا مال میرے حوالے کرو۔ انجینئرز بلائے گئے بڑے بڑے، اب بغداد سے نہر نکالنی تھی دجلہ سے اور لے کے جانی تھی مکہ تک، جسے نہر زبیدہ کہتے ہیں، وہاں تک کتنا خرچہ آیا ہوگا؟ چھوٹی چھوٹی سڑکیں بڑھا کے، اور ٹھیکیدار آدھا کھا جاتے ہیں، آدھا ٹھیکہ دینے والا کھا جاتا ہے، آدھا ماشاءاللہ ایم پی ایم ایل اے کی جیب میں چلا جاتا ہے، اور سڑک وہی ہوتی ہے 2 بارش آتی ہے ٹوٹ گئی ختم، پھر نہیں، اتنا بڑا ٹھیکہ وہ بغداد کہاں مکہ، نہر کھینچی گئی، نہر کھینچ پانی جاری کر دیا گیا، جتنا بھی عرصہ لگا نہر جاری ہو گئی۔ زبیدہ نے انجینئر کو بلایا، کہا لاؤ کہاں پہ حساب کتاب، اس نے ایک بڑا سا رجسٹر اٹھا کے دیا کہ یہ حساب ہے جی، یہ حساب ہے۔ کہا تم سے کچھ لینا میں نے؟ کہا جی میرے علم کے مطابق تو نہیں ہے، آپ حساب چیک کر رہے۔ کہا میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، اگر تو نے مجھ سے کچھ لینا ہے تو بتا۔ کہا جی میں نے کچھ نہیں لینا، میں نے سب کچھ لے لیا۔ کہا میں نے تجھے معاف کیا، تو مجھے معاف کر۔ اس رجسٹر کو درمیان سے 2 ٹکڑے کر کے دریائے دجلہ میں پھینک کے کہتی ہے میں تو اللہ سے یہی امید رکھتی ہوں جس طرح میں نے یہ نیکی کر کے دریا میں پھینک دی ہے، کل قیامت کے دن اللہ میرے گناہوں کا رجسٹر بھی پھاڑ کے آگ میں پھینک دے۔ نہر صدقہ جاریہ، پانی کو کہیں پہ پہنچانا ضروری نہیں ہے اتنی بڑی نہر، آپ اگر ایک کسی، ایک نالا، ایک کھالا چھوٹا سا نکال دیتے ہیں کسی کو فائدہ ہو جاتا ہے، جب تک وہ کھالا قائم رہے گا اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز جو مرنے کے بعد بھی آپ کی نیکیاں لکھی جاتی رہتی وہ ہے فراوانی، صحت جوانی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ دیکھیں جو بیمار ہو جاتا ہے نا، پتہ ہے بھی آپ فارغ، ڈاکٹر نے کہا کہ 90% میرا دل ختم ہے اور 90% کینسر کا تو مریض ہے، بس اب کلمہ پڑھ لے، پھر کہتا ہے میری یہ چیز اسے دے دو، اسے دے دو، اسے دے دو، اجر ملے گا، اسے بھی ملے گا، یہ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن جو جوان ہے، جوانی ہے، مال بھی ہے، پھر بھی کہتا ہے پہلے میں دوسروں کے لیے نیکی کروں گا، میرا گزارا ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ اور دے گا۔ فرمایا یہ جو اس نے نیکی کی ہے نا جوانی میں اور مال کی فراوانی میں، اور اپنے آپ کو مقدم نہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو مقدم رکھا ہے، دین کو مقدم رکھا ہے، فرمایا یہ نیکی کرنے والا مر بھی جائے گا، جہاں جہاں اس نے نیکیاں کی ہوں گی جوانی میں، مال کی فراوانی میں، اللہ ان نیکیوں کا سلسلہ اس کے لیے قیامت تک جاری کر دے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پانی کا کنواں کھدوانا، یہ بھی سنن ابن ماجہ میں آتا ہے، بہت بڑی نیکی ہے پانی والی۔ آج کل پانی کے فلٹر پلانٹ لگ رہے ہیں، 4-5 لاکھ کا لگتا ہے، آپ اس میں 5,000 ڈال، 2,000 ڈال، 1,000 ڈال،
یار آپ کے حصے میں روزانہ اگر ایک گلاس پانی بھی صدقہ کرنا آ گیا نا، انشاءاللہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہوگا۔ آج کل جدید کنواں یہی ہے، صاف پانی کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح جو سندھ کے کچھ علاقے وہاں بھی اس طرح ہوتا ہے، لیکن آج کل وہاں بھی فراڈ چل نکلا ہے۔ جو گروپوں کے اندر زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں وہاں آ جاتے ہیں، اور جناب ہمارا ہے علاقہ یہاں پہ کنواں نہیں ہے، فلاں فلاں فلاں۔ تحقیق کرے، مومن بے وقوف نہیں ہوتا۔ یہ جو کچھ لوگ ہیں نا کہتے ہیں ہم نے دے دیا، آگے لگے نہ لگے ہمیں اجر مل جائے گا، اور بھائی ایسے نہیں ہوتا۔ آپ پوری تسلی والے بندے پہ خرچ کیا کریں، پوری تسلی والے، ایویں نہ اڑا دیا کریں۔ بس ہم کچھ چیزیں سمجھ لیں کہ احتیاطاً چپ کر جاتے ہیں، کچھ مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں، ورنہ یقین جانے بڑے بڑے نقصانات، بڑے بڑے لوگ، بڑا پیسہ ہڑپ جاتے ہیں۔ فیصلے قیامت والے دن ہوں گے، آپ کو بھی پتہ چل جائے گا، مجھے بھی چل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تحقیق کر کے پیسہ لگایا کریں، ایسے نہ پھینک دیا کریں بعد میں یہ جانے اور وہ جانے۔ کیوں جانے؟ آپ تحقیق کریں اپنی طاقت کے مطابق، اس کے بعد دیں، پھر اللہ کے سپرد کریں۔ تو کنواں کھدوانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ اکبر۔ درخت لگانا، وہ پھلدار ہو یا بغیر پھل والا۔ اگر بغیر پھل والا ہے کہیں پہ لگایا اس کے سائے کے نیچے اگر کوئی بیٹھے، پھل والا کوئی توڑ کے کھائے گا، ٹھیک ہے۔ ان دونوں صورتوں کے اندر جب تک یہ درخت قائم رہے گا، جب تک اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتا رہے۔ آپ لگاتے رہیں، کاٹنے والے کاٹتے رہیں، ٹھیک ہے۔ ملتان کا ٹیمپریچر پہ مرضی ہو، سیلاب رکتے ہیں نہ رکے ہیں، ہماری زمینیں بکنی چاہیے، ہماری سوسائٹیز بکنی چاہیے، کالونیاں بناؤ، کالونیاں بناؤ۔ یقین جانیں اگر آپ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سٹڈی کریں، میرے نبی نے کالونیاں بنانے کا طریقہ بھی بتایا، میرے نبی نے کالونیاں بنانے کا طریقہ بھی بتایا کہ ایک کالونی میں کتنے گھر ہونے چاہیے، کتنا ایریا ہونا چاہیے، پھر دوسری کالونی اس سے کتنے فاصلے پہ ہونی چاہیے۔ یہ میرے نبی نے سکھایا۔ لیکن نہیں، ہم نے تو اپنی عقل استعمال کرنی اور بڑی کالونی ہونی چاہیے، بہت بڑی، سارے باغ کاٹ دو، درخت کاٹ دو، سب کچھ کاٹ دو، بیچ دو اس کو، ہمیں درخت نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ سارا ملتان گرمی میں مرتا ہے، مر جائے، سارا پاکستان مر جائے، درخت کاٹو بس۔ اور بھائی درخت لگاؤ، اللہ کے بندو درخت لگاؤ، جس کو جہاں موقع ملتا ہے درخت لگاؤ، ٹھیک ہے۔ جگہ مناسب ہو، جہاں دیکھیں کچھ نیکیاں ہوتی ہیں جو نقصان بھی دے، ایسی جگہ درخت نہ لگا دیں جہاں سے لوگوں کو نقصان ہو، جہاں لوگوں کے لیے فائدے مند ہو وہاں لگائیں، آپ نیکیاں کریں انشاءاللہ تعالی۔ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں یہ جو کام میں نے بیان کیے ہیں، عمل بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے کے بعد ان اعمال کو ہمارے لیے تا قیامت جاری فرما دے۔ وآخر دعوانا